خاص کر نوجوانوں یہ یاد رکھنا، تم چاہے جتنی عبادت کر لو، تم چاہے جتنا تسبیح پڑھ لو، تم چاہے جو کچھ دنیا میں کر لو، جس کو شاعر مشرق نباز فطرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اور دوسری جگہ یہ بات کہی، حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اے مسلمانوں، آج کی رات کے ساتھ ساتھ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس پیغام نبوی کو ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر، ہر قریہ، جس طرح سے میں یہاں کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، دانشوروں کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ ٹھان لیں تو صرف دربھنگہ ضلع نہیں، متھلانچل نہیں، بہار کی سرزمین سے آج اس ملک میں جس غیرت دینی کا، غیرت ایمانی کا، عزم استقلال کا، اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے پلیٹ فارم سے گاندھی میدان میں جو پیغام دیا گیا، وہ پیغام مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی زبان سے دیا۔ ہم کو لگتا ہے کہ اللہ نے اس گاؤں سے ان کا انتخاب کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس گاؤں میں ہے۔ لہذا سیرت کے پہلو پہ یہ یاد رکھیں کہ سیرت کا پہلو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف چند لمحوں، چند گھنٹوں اور چند دنوں کے لیے، سالوں کے لیے نہیں، بلکہ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور قیامت تک چہ جائے کہ وہ نبی ہو، اگر اس امت میں پیدا ہوں گے تو اس امت میں امتی بن کر آئیں گے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ میرے نبی کی نبوت وہ کاملہ ہے، حسنہ ہے، اور پورے تمام خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر اس سرزمین پر سب سے زیادہ اللہ کے نبی اس شخص سے خوش ہوتے ہیں، یہ سیرت کا سب سے بڑا عنوان اور سب سے بڑا پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں سب سے بڑا اس سرزمین کا گستاخ وہ ہوگا جو نبی کی شان میں پہلی گستاخی یہ ہوگی کہ یا تو نبوت کو مانے یا جھوٹے نبوت کے ماننے والوں کا مانے۔ اس سرزمین کا سب سے بڑا قذاب، سب سے بڑا ظالم و جابر اس سرزمین کا ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے یہ علم بلند ہونا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس سرزمین کا جتنا بڑا سپر پاور، طاقتور ہو، اگر وہ کہے نعوذ باللہ من ذالک، میں اس سرزمین کا یہاں سے ہی دربھنگہ سے ایک فتنہ اٹھا، اور اس طریقے سے جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں اسی فتنے کو کاٹنے کے لیے اللہ نے اس زمین کا انتخاب۔ لہذا پیدائش سے لے کر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے وہاں سے میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ سیرت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف چند باتوں کو بیان کر دینا سیرت نہیں ہے۔ سیرت پیدائش سے لے کر اور موت تک، وفات تک 63 سال زندگی کا ایک سیکنڈ بھی تاریخ کہیں غائب نہیں ہے۔ اب پوری زندگی، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، آقا علیہ السلام کی تاریخ اور آپ کی سیرت طیبہ کاملہ بھی ہے، حسنہ بھی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں یاد رکھنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نوجوانوں کہ اس سرزمین کے تم سب سے اچھے سپاہی بنو، سب سے اچھے رہبر بنو، سب سے اچھے افسر بنو، سب سے اچھے باپ بنو، بھائی بنو، رشتہ دار اور خاندان میں تمہاری عزت اور تعظیم اور توقیر ہو، تو یہ یاد رکھا جائے کہ اسوہ حسنہ سے ہٹ کر ساری چیز بیکار ہے، ناکارہ ہے، نالائق ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور دوسری جگہ رب فرماتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ کہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کی چند باتوں کو جو مزاج کے خلاف ہو درکنار ڈال دیتے ہو، پس پشت ڈال دیتے ہو، اور جو مزاج کے مطابق ہو، فکر کے مطابق ہو، خواہشات کے مطابق ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، بلے یہ اسلام نہیں ہے۔
اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اگر آپ اس پہ چلیں جس کو شریعت نے بتایا ہے، سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سیرت کا یہ عنوان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کہے لوگو چاہتے ہو کہ تم اللہ والے بنو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، شہدائی رسول ہیں، اور یہ یاد رکھا جائے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بات کو ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوی۔ یہ یاد رکھا جائے، کوئی ایک ذات کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، یا عربی ہونے کی بنیاد پر، عجمی ہونے کی بنیاد پر، کالا ہونے کی بنیاد پر، گوڑا ہونے کی بنیاد پر، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، شمال کا ہو جنوب کا ہو، کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ اور قرآن کریم میں بات کہی گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہ لوگ معزز ہوں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، صحابہ والی صفت ہوگی، اولیاء اور بزرگوں والی صفت ہوگی۔ قرآن کا اعلان ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ کے اوصاف کو یہ بیان کیا گیا۔ اے لوگوں، سیرت صرف سننے کا نام نہیں ہے، سیرت نام ہے اپنانے کا، سیرت نام ہے چلنے کا، سیرت نام ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کا، سیرت نام ہے ایک ایک لوگ تک بتانے کا، بال کو، بچے کو، خاندان، رشتہ دار، بستی، گاؤں، صوبہ، قریہ، ملک اور پوری دنیا میں یہ پیغام بتا دیا جائے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت یہ ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ۔ مسلمانوں، یہ یاد رکھا جائے، ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو یہ بات علل اعلان کہتا ہوں کہ وہ کامل مومن کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب بتا دیجئے، یہاں پر جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ بات دوسروں کے کانوں تک جا رہی ہے، کیا یہ میرا دل، کیا یہ میرا ضمیر، کیا یہ میرا ذہن، کیا یہ میرا فکر، کیا یہ میری سوچ اور میرے چال، میرے عادت و اطوار اور تمام زندگی کے حرکات اور سکنات اور خاندانی نظام سے لے کر آئینی زندگی تک، آئینی زندگی سے لے کے ملکی قوانین تک، ملکی قوانین سے شریعت اسلامیہ کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسلمان جو اپنے بیٹے کے لیے سوچتا ہے، کیا ایک اپنے پڑوس کے غریب بچے کے لیے سوچتا ہے، کیا اپنے ایک سماج کے غریب بچے اور بچیوں کے لیے سوچتا ہے، کیا اپنے سماج کے ایک نچلے درجے کے، سب سے نچلے درجے کے بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے یا خاتون کے لیے یا کسی بھی فرد کے لیے سوچتا ہے، یا اپنے لیے جو سوچتا ہے کیا اسی مقام پر دوسروں کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ یاد رکھا جائے، اگر یہ اس کے ذہن میں نہیں ہے تو یاد رکھو کہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہے لوگو آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور جو شریعت کو ایک کھلونا بنا لیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہو، ہمارے جہاں جو سب سے بڑی چیز ہے، نہ ہم مسلک کے ترجمان ہیں، نہ ذات کے ترجمان ہیں، نہ علاقے کے ترجمان ہیں، نہ کسی فکر کے ترجمان ہیں، نہ کسی پیسہ کے غلام ہیں، نہ حکومت کے ترجمان ہیں، بلکہ اگر ہم کو ترجمانی ملی ہے، انما ورثت الانبیاء، ہم کو نبی کی وراثت ملی ہے، اور خلیفہ جس نے بنایا ہے، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ اللہ کا ہے، وراثت نبی کی ہے۔ جب خلیفہ اللہ کا، وراثت نبی کا، تو اس سرزمین پر غلامی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ غلام ہے تو عالم نہیں، اگر وہ عالم ہے تو غلام نہیں، غلامی اگر ہے تو صرف رب کعبہ کی ہے، اطاعت اگر کسی کی ہے تو رب کعبہ کی ہے، غلامی ہے تو محمد عربی کی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اس سرزمین سے یہ پیغام لے کے جاؤ اور اس چیز کو ذہن میں بیٹھا لو کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ بھی تو پیغام ہے۔ ظالم ہو پھر بھی مدد، مظلوم ہو پھر بھی مدد۔ کیسے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو
مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ کہاں ہے وہ مسلمان جو تپتی صحراؤں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، پرخار وادیوں میں، حالات کے سنگلاخ میں، صحراؤں میں، افریقہ کے جنگلوں میں اور ملک کے تمام کے چپے چپے میں جا کر اگر پرچم بلند کیا تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو، جب رستم کے دربار میں جاتے ہیں اور وہ ننگی تلوار ہاتھ میں ہوتے ہیں اور انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام برسر وقت حکومت قیادت کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الدنیا الى عدل الاسلام۔ اے لوگو، اے رستم سنو، اے رستم کے حوالیوں، موالیوں، چیلوں، چوکروں سنو، اور تم کے وزیروں اور نوکروں اور تمام کارندوں کان کھول کر سنو، یہ جو ربیع بن عامر ہے یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے، میں غلام، انا رسول اللہ، میں محمد عربی کا ایلچی اور غلام ہوں، میں ان کا نمائندہ اور ترجمان ہوں۔ جب جاتے ہیں تو قالین کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو رستم کے نخوتوں اور ان کی تکبر اور کبریائی کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے جانتے ہیں، بادشاہ وقت کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملاتے ہوئے اور قالین کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں رستم تم یاد رکھنا میرا پیغام یہ پیغام الہی ہے، میرا پیغام نبوی ہے، یہ یاد رکھنا، کلمہ پڑھ لو تمہارے لیے عافیت ہے، کلمہ پڑھ لو دنیا میں بھی عافیت ہے، اسلم تسلم، اور یہاں بھی تم کامیاب ہو گئے وہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں، کہاں گئے وہ نوجوان جس کے سینے میں وہ درد نہیں، جس کے ذہن میں وہ اسلامی فکر نہیں؟ آج میں کہتا ہوں یہ سیرت کا عنوان ضرور ہے، اس کے ساتھ اصلاح معاشرہ ہے، مجھے معاف کیا جائے اس لیے کہ میرا مزاج پیشہ ور مقرر کا نہیں ہے۔ آج بتاؤ نوجوانوں، آج ہماری بیٹیاں بالغہ قوم کی دہلیز میں کیوں بیٹھی ہے؟ آج مجرم سب سے پہلے سمیع اللہ ندوی ہے، آج مجرم سب سے پہلے ہم ہیں، آج مجرم سب کا جو قوم کا صف اول کا چاہے دانشور ہو چاہے علماء طبقہ ہو، ہم مجرم ہیں کہ آج ہم نے نکاح کو آسان نہیں کیا، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، لڑکے ذہنی ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، لڑکوں میں نشاخوری، لڑکوں میں عریانیت و حاشیت اور لڑکوں میں دین سے دوری، مذہب بیزاری کا جو سیلاب امڈ پڑا ہے، وہ نوجوان جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کہاں گئے وہ سیرت کے پڑھنے والے نوجوان؟ کہاں گئے وہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ کے تاریخ کو پڑھنے والے کہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے اپنے انگوٹھوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اجازت دے دیجئے؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو کھڑا ہو اور کہے کہ ہمارے محلے، ہمارے علاقے، ہماری بستی میں کوئی ایسا محلہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے، مدرسے نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، مسلک کے چشمے کو ہٹا دو، ذات کے چشمے کو ہٹا دو، آؤ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ انما المؤمنون اخوہ کا مکمل مجسم ایک پیغام ہو جاؤ، تب ہم سمجھیں گے کہ اسلام کے ترجمان ہو، اسلام کے لیے جیتے ہو۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے نبی کی زبانی تو یہ پیغام دیا گیا۔ اے لوگوں سنو، قل ان صلاتی، یہ میری نماز، بتاؤ یہ میری نماز کس کے لیے ہے؟ خاندان کے لیے، گھر کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اللہ خود کہتا ہے نہیں، قطعا نہیں، قل ان صلاتی، یہ نماز میرے لیے ہے، ونسکی، اور یہ میری نماز اس کے لیے ہے، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری حیات، میری موت، میری قربانیاں، تمام چیزیں للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے ہے۔ آج ہم کس کے لیے جیتے ہیں؟ کہا کہ شاعر نے بہت اچھا شعر کہا، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آج کہاں ہے وہ پیغام؟ آج کہاں ہے وہ دور اندیشی؟ آج کہاں ہے وہ فکر نبوی؟ آج کہاں ہے صحابہ والا نظر؟ آج کہاں ہے وہ بزرگوں والا نظر؟ حضرت خواجہ اجمیری سنسری رحمت اللہ علیہ کو تاریخ کو نوجوانوں پڑھو، ان بزرگ ہستیوں کو پڑھو، حضرت خواجہ بختیار کاکی ہو، حضرت نظام الدین اولیاء ہو، جب گلیوں سے گزرتے ہیں، محلوں سے گزرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خوشبو ہے ہر طرف، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ والوں کی آمد کیا ہوئی ہے، لگتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف چمک دمک اور رمق، ایسا لگ رہا ہے کہ
ایمان کی باتیں بھاری چل پڑی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نور ایمانی اتجلیات ربانی کا جلوہ بکھر گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلم جھوک در جھوک آتے ہیں، چھنڈ کے چھنڈ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آئے، کہتے ہیں میرے سرکار، کہتے ہیں میرے علی جناب اللہ والے مجھے کلمہ پڑھا دیے، کہاں ہے وہ مسلمان، کہاں ہے وہ ایمانی قوت، سب نے ہم نے کھو دیا، اور یہ کھونے کے بعد آج پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے دوستو یہ سیرت کا پیغام ہے۔ آج کوئی نوجوان مسجد میں نکاح کرے تو اسی محلے کے لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں اس لڑکے میں عیب ہے، اس لڑکی میں عیب ہے۔ حالات کے پیش نظر ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکا والا ہو چاہے وہ لڑکی والا ہو۔ میں اعلان کہتا ہوں کہ سیرت کا سب سے بڑا عنوان اور سب سے اہم پہلو ابھی کے دور وقت میں، اس دور فطر میں، اس سرزمین پر سب سے زیادہ مسلمان اگر پریشان حال ہے، مسلمانوں کا سب سے زیادہ مال اگر پانی کی طرف بہہ رہا ہے، 75% پیسے کو مسلمان ایک دن میں برباد کر دیتے ہیں، 5 سے 10 سال کی کمائی کو چند منٹوں میں اور چند گھنٹوں میں برباد کر دیتے ہیں، وہ ہے شادی۔ اور شریعت میں نعوذ باللہ شادی نہیں ہے، شریعت میں نکاح ہے۔ کھانے والے ہم لوگ جیسے حاجی، نمازی، قاضی صاحب، مولانا صاحب بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ اے نوجوانوں کہو کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، حضرت ابو بکر والا مزاج بناؤ اور یہ اعلان کرو کہ ابو بکر وانا حی، کہ ابو بکر زندہ ہے اور دین میں کوئی کمی ہو جائے، یہ مزاج بنا لو کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سنت میں من حیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید۔ کہ اس سرزمین پر ابھی کے وقت میں اگر کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور اپنے سماج میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مولانا صاحب، امام صاحب مسجد میں نکاح کروں گا، ماں باپ کو سمجھانا میرا کام ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق۔ اگر اللہ کی غلامی میں، رسول کی غلامی میں ماں باپ ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو رہا ہے، خاندان ناراض ہو جائے، ناراض ہونے کو چاہے تو چولہے بھاڑ میں اللہ کا نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب اور کائنات کے حبیب رحمت للعالمین اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم کل قیامت کے دن زندہ کر کے جائیں گے تو من حیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید۔ یہ 100 شہیدوں کا ثواب کیا ہے؟ یہ پیغام کہنے میں کیوں نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی، معاف کیجئے گا۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهو القلب۔ چاہے ایک دن کا جلسہ نہیں، ایک ہفتے کا جلسہ نہیں، ایک مہینے کا جلسہ نہیں، 1 سال کا جلسہ کر لو۔ ابھی کا جو مسلمان ہے ہر گھر میں سود کا نظام ہے، ہر گھر میں عورتیں، مرد کہیں اور ہے، عورتیں جو ہے ہفتہ واری اور ماہواری اور 3 مہینے کا وہ جو لون لے کر پورے گھر کے نظام کو بگاڑ دیا۔ کہاں ہے وہ علماء کی جماعت؟ کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ ڈرتے کیوں ہو کہ قوم تمہیں دبا دے گی؟ ارے دبنے والے ہم علماء حق نہیں ہے بلکہ گردن کٹانے والے ہیں۔ لڑنا گھر سے بھی ہے، لڑنا خاندان سے بھی ہے، لڑنا اپنوں سے بھی ہے، اور صرف کس کے لیے؟ نہ اپنی عزت کے لیے، نہ اپنی نخوت کے لیے، نہ اپنی ناموری کے لیے، نہ اپنے چاہو منصب کے لیے، نہ اپنے روب و جلال کے لیے، نہ اپنے مرتبے کے لیے، نہ مال و پیسہ کے لیے۔ پوری دنیا سب خلاف ہو جائے اور حدیث شریف میں جو بات کہی گئی لو اقسم علی اللہ لا برہ، بن جاؤ کہ اللہ کے لیے بننے والے بن جاؤ۔ من حب للہ وعبغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ پیغام اگر اللہ والے بن جاؤ گے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ گے، رب کعبہ کی قسم حدیث شریف میں بات کہی گئی لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر تم خدا کی قسم کھا لو تو اس سرزمین پہ انقلاب آ جائے گا۔ یہ اس لیے انقلاب آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں، دوسری جگہ جو ہے رب کعبہ کی قسم، اور یہ بات حدیث شریف میں بتائی گئی۔ نوجوان اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ علماء اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ دانشور اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے نہیں اٹھتے ہو کہ سود کا نظام ایک ایک صحن میں، ایک ایک رگ و ریشے میں، سماج میں، محلے میں، گاؤں میں، ضلع میں باغی طاقتوں نے، نفرتی طاقتوں نے، ظالموں نے، سرکشوں نے اور باغیوں نے اس طرح سے سود کو پھیلا دیا جس سود نے پورے نظام کو کھوکھلا کر دیا۔ چاہو امام سے
1000 نہیں 70 سال تک تقریر کراؤ، نعوذ باللہ من ذالک کچھ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے حرام کو چھوڑ دیا، ہم نے حرام حلال کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ جو ہمارے ساتھ جو بات ہمیں بتائی گئی کہ ہر حلال کو اپنانا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، سنتوں پہ چلنا ہے، اور ایسی سنت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے مصداق ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ چند پہ عمل کرو چند کو چھوڑ دو۔ لہذا یہ ایسا تمام چیزوں سے بالا طاقت کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پکے مسلمان بن جائیں گے، پوری دنیا کی طاقت بال بھی نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں لوٹو، اور علامہ شبلی نے کہا تھا اتنا لوٹو کہ قرن اول ہو جائے، اور قرن اول کیا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہم لوٹیں گے، کہاں لوٹیں گے؟ پیچھے لوٹیں گے، اتنا لوٹیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جا ملیں گے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھا جائے جو بات کہی گئی بالکل صرف للہ فی اللہ، اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے۔ اصلاح معاشرہ میں یہ ہے کہ کڑوی بھی ہو، تلخی بھی ہو، میٹھی بھی ہو، اور تمام پہلوؤں کو اجاگر کر کر قوم کے سامنے رکھا جائے۔ اور اخیر میں کہتا ہوں سود حرام ہے، بلکہ احرم الحرام ہے، حراموں میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ بیکار، سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ قبیح، سب سے زیادہ سلیم اگر کوئی چیز ہے تو سود ہے۔ اگر سود کو ختم نہیں کیا تو یاد رکھو ایک نہیں 1000 ظالم آئیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہو۔ غصاؤ کا غصائی سیل، تم دریا کے چھاٹ کے مانند ہوگے۔ اور جتنی باتیں کہی گئی صرف حدیث شریف کے، قرآن کی آیتوں کے نور نظر سے کہی گئی ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں سب لوگ جمع ہیں۔ ابھی ہمارے 2 مقرر حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب، حضرت مولانا سہراب صاحب ہے، آپ ان کو سنیں، اور جو میں نے بات کہی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، آپ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ دعا کریں کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ ناکارہ سمیع اللہ ندوی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی راہ حق پہ چلنے والا بنائے، آپ کو بنائے۔ جو منتظمین بھی آج کے اجلاس کو کرنے والے ہیں، گاؤں کے بڑے بزرگ، نوجوان، سماجی، ملی، ہر ایک فرد انما المؤمنون اخوہ کے مصداق کے مطابق سب کو اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔